اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دجال ایک ایسا خوفناک فتنہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام فتنوں سے بڑا اور تمام فتنوں سے خوفناک ہوگا۔ یہ ایک ایسا خوفناک فتنہ ہوگا کہ جس کی لپیٹ میں پوری دنیا آ جائے گی، اور اس دور میں بے شمار لوگ اس کے پیروکار بن کر جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، اور بے شمار لوگ اس کو اپنا خدا مان کر جہنم کے اس گڑھے میں جا گریں گے جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آ سکیں گے۔ پیار دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر دجال قیامت کا سب سے بڑا فتنہ کیوں ہے، اور آخر کیوں صحابہ کرام جب دجال کا ذکر ہوتا تو وہ زاروں کی طرح رونے لگ جاتے، اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کی اس خوفناک نشانی سے پناہ مانگا کرتے اور سب سے زیادہ رویا کرتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دجال کے دور میں ایسا کیا ہوگا کہ پوری دنیا کا نظام ہی تبدیل ہو جائے گا، اور دجال کے پاس ایسی کون سی طاقت ہوگی جو پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لے لے گی، اور جس طاقت کو دیکھ کر لوگ دجال کو اپنا خدا ماننے لگیں گے اور جہنمی بن جائیں گے۔ پیار دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر دجال ہے کون؟ یہ کوئی انسانی مخلوق ہے یا کوئی ایسا نظام یا جدید ٹیکنالوجی جو پوری دنیا پر اپنا قبضہ جما لے گی اور جس کے سامنے پوری دنیا جھک جائے گی؟ اور کیا آج کا موجودہ دور دجال کے فتنے کا دور ہے؟ اور جب دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا تو ہم اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے کیسے بچائیں؟ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کون کون سے طریقے ارشاد فرمائے؟ پیار دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیار دوستو، اس دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو قیامت کی اس نشانی کو مانتے ہی نہیں اور جو دجال کا سرے سے انکار کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ دجال کوئی انسان نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک ایسا جہنمی نظام ہوگا کہ جس کے اندر مبتلا ہو کر لوگ دین سے دور ہو جائیں گے اور اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے، جیسا کہ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لوگ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، موبائل فون اور ٹی وی جیسی چیزوں کے اندر اس قدر گم ہو چکے ہیں کہ اپنی آخرت کو ہی بلا بیٹھے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ لوگ اسی طرح دین سے دور ہوتے جائیں گے اور کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور بالآخر ان لوگوں کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جدید ٹیکنالوجی اور یہ جدید نظام ہی فتنہ دجال ہے جو اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیتا چلا جا رہا ہے۔ پیار دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق دجال کون ہوگا؟ یہ کوئی انسان ہوگا یا کوئی جدید ٹیکنالوجی یا کوئی جدید نظام؟ پیار دوستو، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ آج کا دور بہت ہی خطرناک اور فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، کیونکہ یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، اور اس دور میں جو فتنے ظاہر ہو رہے ہیں یہ سب چھوٹے فتنے ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں فتنے اس طرح ظاہر ہوں گے جس طرح تسبیح ٹوٹنے سے تسبیح کے دانے بکھرتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور ٹی وی وغیرہ کا تعلق قیامت کی چھوٹی نشانیوں سے ہے، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں زنا عام ہو جائے گا، فحاشی عام ہو جائے گی، عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، اور شراب نوشی عام ہوگی، اور یہی سب کچھ آج کل سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، اور یہی بے حیائی آج کل سوشل میڈیا پر دکھائی جا رہی ہے۔ لیکن ان تمام چھوٹے فتنوں اور چھوٹی نشانیوں کو دجال کا نام دینا یہ کھلی گمراہی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کے مطابق دجال کسی انٹرنیٹ یا جدید ٹیکنالوجی کا نام نہیں بلکہ دجال ایک انسان ہوگا، اور وہ انسانی شکل و صورت میں اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا۔ کیونکہ دجال کی شکل و صورت اور اس کے فتنے اور وہ دجال کس زمانے میں ظاہر ہوگا، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ دجال کے انسان ہونے کی سب سے بڑی دلیل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس کو صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کو نماز کا اعلان کرتے ہوئے سنا، تو میں مسجد کی طرف گئی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں ان عورتوں کی صف میں تھی جو مردوں کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو منبر پر تشریف فرما ہوئے
اور مسکرانے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک شخص وہیں پر بیٹھا رہے جہاں پر اس نے نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میں نے تم لوگوں کو کیوں جمع کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں نے تمہیں کسی دنیاوی خوشی یا خوف کی وجہ سے جمع نہیں کیا، بلکہ ایک اہم بات سنانے کے لیے جمع کیا ہے۔ حضرت تمیم داری جو پہلے نصرانی یعنی عیسائی تھے میرے پاس آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور میری بیعت کی، اور مجھے ایک عجیب واقعہ سنایا جو ان باتوں سے مطابقت رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتاتا رہا۔ اس نے کہا کہ وہ 30 آدمیوں کے ساتھ سمندر میں کشتی پر سوار ہوا، اور وہ لوگ قبیلہ لخم اور قبیلہ جذام سے تعلق رکھتے تھے۔ سمندر کی موجیں 1 مہینے تک ان کے ساتھ کھیلتی رہیں، یعنی 1 ماہ تک کشتی سمندر کے اندر بھٹکتی رہی۔ پھر وہ لوگ ایک جزیرے پر پہنچے، اور سورج کے غروب ہونے کے وقت وہ لوگ جزیرے کے اندر داخل ہوئے۔ وہاں انہوں نے ایک عجیب و غریب جانور دیکھا۔ وہ جانور اس قدر بالوں سے بھرا ہوا تھا کہ اس کے اگلے یا پچھلے حصے کا فرق کرنا ممکن نہ تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ جساسہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس غار کے اندر جاؤ، ایک آدمی تمہارا بڑی بےتابی کے ساتھ انتظار کر رہا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اس سے ڈر گئے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو، لہٰذا ہم لوگ جلدی جلدی اس غار کے اندر چلے گئے۔ وہاں پر ہم نے ایک بہت بڑا انسان دیکھا۔ اتنا بڑا انسان ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ اگر تم لوگ میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو پہلے تم لوگ مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو۔ ہم نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں۔ ہم کشتی پر سوار ہوئے، سمندر کی لہریں ہمیں 1 مہینے تک ادھر ادھر لے جاتی رہیں، یہاں تک کہ ہم تمہارے جزیرے میں آ پہنچے۔ ہم نے ایک جانور دیکھا جو بہت زیادہ بالوں والا تھا۔ ہم نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہ جساسہ ہے، اور اس نے ہمیں تیرے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد دجال حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ مجھے بیسان کے کھجوروں کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ پھل دے رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں، وہ بہت پھل دے رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ان قریب وہ پھل دینا بند کر دیں گے۔ اس کے بعد اس نے بحر تبریہ کے بارے میں پوچھا کہ کیا تبریہ جھیل میں پانی موجود ہے؟ تو ہم نے کہا کہ بہت زیادہ پانی موجود ہے۔ اس نے کہا کہ جلد اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے زغر چشمے کے بارے میں بتاؤ، وہاں پانی ہے اور لوگ اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں، وہاں کافی پانی ہے اور لوگ اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص پوچھنے لگا کہ مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ ظاہر ہو چکے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں، وہ مکہ سے نکل چکے ہیں اور مدینہ میں آ بسے ہیں۔ اس کے بعد دجال نے پوچھا کہ کیا عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں۔ پھر پوچھنے لگا کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عربوں پر غالب آ گئے؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں، وہ ان پر غالب آ گئے ہیں اور لوگوں نے ان کی اطاعت کی ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا یہی بات ان لوگوں کے لیے بہتر تھی کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں، اور مجھے عنقریب یہاں سے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ میں زمین پر چلوں گا، کوئی بستی ایسی نہ چھوڑوں گا جہاں نہ جاؤں۔ 40 دن میں ساری زمین کا چکر لگاؤں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان دونوں شہروں میں جانے کی مجھے اجازت نہیں۔ ان دونوں شہروں میں جانا میرے لیے حرام ہے۔ جب بھی میں وہاں جانے کی کوشش کروں گا تو فرشتے تلواریں لے کر میرے سامنے آ جائیں گے اور مجھے روکیں گے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر اپنی چھڑی مار کر کہا کہ یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے کیا میں تمہیں پہلے یہ باتیں نہیں بتایا کرتا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم داری کی بات پر تعجب ہوا، کیونکہ اس نے وہی باتیں بیان کی جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتاتا تھا۔ سن لو کہ وہ دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا اور مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں
کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کر لیا۔ پیارے دوستو، اس حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ دجال ایک انسان ہے جو ایک غار کے اندر قید ہے، اور قرب قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو وہ اس غار سے آزاد ہو جائے گا اور اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا، تو اس وقت اس دنیا کے اندر فتنہ دجال کا ظہور ہوگا۔ پیارے دوستو، دجال کی نشانیوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال ایک گھنگریالے بالوں والا، ایک آنکھ سے کانا شخص ہوگا۔ اس کی ایک آنکھ ایسی ہوگی گویا پچکا ہوا انگور، اور اس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوگا، یعنی کافر۔ ہر ایمان والا شخص اس کو پہچان لے گا اور ہر منافق اور کافر شخص اس کو پہچان نہ سکے گا۔ دجال اس دنیا کے اندر 40 دن تک رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی تمام دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ آخر دجال کے فتنے کو کیوں سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے، اور کس وجہ سے صحابہ کرام دجال کے فتنے سے خوف کھایا کرتے اور زاروں کی طرح رویا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور فتنہ دجال سے پناہ مانگا کرتے۔ پیارے دوستو، فتنہ دجال کو سب سے بڑا فتنہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ فتنہ دجال سب سے زیادہ ہولناک ہوگا، اور دجال کے پاس ایسی ایسی طاقتیں ہوں گی جس کا عقل انسانی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ دجال جب اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور وہ لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ دجال کو غیر معمولی طاقتیں دی جائیں گی تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر سکے، جیسا کہ دجال کے پاس اس قدر طاقت ہوگی کہ وہ لوگوں کے سامنے ایک شخص کو قتل کرے گا اور پھر اسے زندہ ہونے کا حکم دے گا تو وہ شخص دوبارہ سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا۔ اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ دجال کو اپنا خدا ماننے لگیں گے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور اس طرح اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھیں گے۔ دجال اپنے ساتھ جنت اور جہنم کو لے کر چلے گا، جیسا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور اس کے دوسرے ہاتھ میں جہنم، مگر اس کی جنت دراصل جہنم ہوگی اور اس کی جہنم دراصل جنت ہوگی۔ پیارے دوستو، جو شخص دجال کے سامنے جھک جائے گا اور اس کو اپنا خدا مان لے گا تو دجال اس شخص کو اپنی جنت میں داخل کرے گا جو در حقیقت جہنم ہوگی، اور جو شخص دجال کا انکار کرے گا اور اس کو اپنا خدا نہ مانے گا تو دجال اس کو لوگوں کے سامنے اپنی جہنم کے اندر داخل کرے گا جو در حقیقت جنت ہوگی۔ پیارے دوستو، دجال اس قدر پاورفل ہوگا کہ وہ آسمان کو حکم دے گا تو آسمان بارش برسانا شروع کر دے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو زمین اناج اگانا شروع کر دے گی، اور وہ جانوروں کو حکم دے گا تو جانور دودھ دینا شروع کر دیں گے، اور اگر دجال چاہے گا تو زمین بنجر اور ویران ہو جائے گی۔ دجال زمین کے اندر بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرے گا۔ اس کی رفتار اس قدر زیادہ ہوگی گویا وہ بادلوں کی طرح سفر کر رہا ہو، اور وہ 40 دن کے اندر پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ وقت کو حکم دے گا تو وقت اتنی تیز رفتاری کے ساتھ چلے گا کہ ایک دن 1 گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ دجال جسے چاہے گا اس کو دنیا کی دولت سے مالا مال کر دے گا، اور جسے چاہے گا اس کو بھوکا مار دے گا۔ الغرض دنیا کی ہر ایک چیز دجال کے کنٹرول میں ہوگی اور اس کے اختیار میں ہوگی۔ وہ جس چیز کو جو حکم دے گا وہ چیز اس کے تابع ہو جائے گی، اور وہ وہی کام کرے گی جو دجال چاہے گا۔ لیکن فتنہ دجال اور دجال کے پاس تمام تر طاقتیں مومنین کے لیے ایک آزمائش ہوں گی اور ایمان والوں کا امتحان ہوگا، کیونکہ دجال کی یہی نشانیاں ایمان والوں کے لیے ایمان کی مضبوطی کا سبب بنیں گی، کیونکہ ایمان والے پہلے ہی جانتے ہوں گے کہ دجال دنیا کے اندر آ کر کون کون سے شبد دکھائے گا اور وہ لوگوں کو کس طرح گمراہ کرے گا، اور ایمان والے دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا واضح طور پر پڑھیں گے، اور ایمان والے دجال کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیں گے اور دجال کو اپنا خدا نہ مانتے ہوئے موت کو گلے لگائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی قرار پائیں گے۔ یار دوستو، جب دجال پوری دنیا کے اندر اپنا فتنہ فساد برپا کر رہا ہوگا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خاتمے کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے اس طرح پگھلے گا جیسے پانی کے اندر نمک پگھلتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو شام کے مقام لد یعنی موجودہ اسرائیل کے اندر قتل کریں گے، اور اس طرح دجال کے فتنے کا خاتمہ ہوگا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر روایات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فتنہ دجال کس قدر ہولناک اور خطرناک ہوگا، کیونکہ ایمان والوں کے لیے
ان کا سب کچھ ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کی محبت ہے، کیونکہ اس دنیا کی زندگی تو ایک عارضی زندگی ہے جو 50-60 سال اور زیادہ سے زیادہ 100 سال کے بعد ختم ہو جائے گی، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی نہ ختم ہوگی۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کون کون سی نصیحتیں فرمائی اور ہمیں فتنہ دجال سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔